اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی تھی کہ میں کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور اس کے بعد وہ اللہ پر جھوٹ گڑیں۔ کیا ہے جی اللہ پر جھوٹ گڑنا؟ اگزامپل دیں ایک، حفصہ۔ وہاں سے نہیں دیکھیں، اپنی زندگی سے کوئی اگزامپل دیں۔ آپ نے کسی کو جھوٹ گڑتے دیکھا اللہ پر؟ شرک اور اللہ پر جھوٹ باندھنا دو الگ الگ باتیں ہیں، تھوڑی سی الگ بات ہے۔ یہاں ہے زبان سے اب جھوٹ باندھے اللہ پر، وہ ہیں تو کوئی اگزامپل بھی تو دینا۔ اللہ آپ ہی معاف کر دے گا جی۔ ہاں یہ پھر آپ شرک پہ چلے گا نا، یہ باتیں ہیں تو اللہ پر جھوٹ ہی بے شک۔ یہاں پر خاص طور پر اللہ ایک پہلو پر بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام کی طرف بلائے جائیں اور اسلام پر عمل کرنے سے رکتے ہوئے وہ بہانے پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک پہلو تو شرک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جی یہ مزار والا جو ہے یہ دیتا ہے، وہ مزار والا وہ دیتا ہے، اور اللہ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، یہ تو اوبویس پہلو ہے۔ اس کے کچھ ہڈن پہلو ہیں، جیسے آپ نے بھی کیا بات کی، اللہ خود ہی معاف کر دے گا، ہم تو کلمہ پڑھ لیا بس بخشے جائیں گے، یہ اسلام پر روکنے والی بات ہے نا، اور یہ جھوٹ ہے۔ اس کے سوا بھی آپ کے معاشرے میں جھوٹ پریویل کرتے ہیں۔ وہ تو میں نے فرما دیا۔ آپ لوگ اصل میں ایک چیز پر رک مت جایا کریں، اس کا اسکوپ جو ہے بہت وائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ سوچ ہے اور یہ بڑی عام آپ کے معاشرے میں جو ہے پریویل کرتی ہے، اسلام میں بڑی نرمی ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اور آیت اٹھا کے لاتے لا اکراہ فی الدین، حالانکہ اس کا پرسیپشن بالکل اور ہے، لیکن کہیں گے اسلام میں سختی نہیں ہے، اللہ نے سختی نہیں کی ہے تو مولوی سختی کرتے ہیں، رائٹ۔ حتیٰ کہ آپ کہیں نا قرآن تجوید سے پڑھو، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، قرآن تجوید سے پڑھو، ایک خاتون نے پڑھنا شروع کیا، اور ظاہر ہے وہ دیہاتی تھی، ان کا ایکسنٹ دیہاتی تھا، اور زیادہ محنت کرنی پڑی، کوئی انہوں نے بات کی کہ میرا گلا دکھ گیا، یہ جو بھی گھر میں، تو ان کے میاں کہنے لگے کہ تاڑیاں دے باجیاں دے ڈرامے نے، اللہ نے کدو کیا کتنے گیا، بس قرآن پڑھو جی میں تو آندا پڑھو، کوئی نہیں گا کہ تجوید سیکھو۔ تو ہم نے ہر چیز میں بنایا ہوا ہے، یہ نماز پڑھنے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے، کسی نے مجھے یہ بات کہی، ایگزیکٹلی کہی، ایک بچی مطلب کہ ینگ لڑکی مجھے ملی، اور بائی چانس ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، بات چیت ہوئی، تعارف ہوا، تو باتیں ہونے لگی، تو کہنے لگی کہ میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بس آپ اچھے انسان ہو، لوگوں کے کام آئیں تو کافی ہے، باقی ٹھیک ہے کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، آپ ہی لوگ جو ہے وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ نے تو نہیں اتنا کہا، پڑھے نہ پڑھے۔ یہ بھی اللہ پاک نے نہیں کہا ہوا، اور بے شمار اور چیزیں۔ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اس سوشل سیٹ اپ پہ اسلام رچ نہیں پایا، اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہی باتیں کہ ہم نے اللہ پر وہ باتیں بنا رکھی ہیں جو اللہ نے نہیں کہی، تو بلائے جاتے ہیں قرآن کی طرف اور باتیں کرتے ہیں منمانی کی، اس وجہ سے ہم دین پر نہیں چل پاتے۔ سب نے اپنا ہی دین بنایا ہوا، ڈیڑھ کی مسجد، یعنی آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کی واقف خاتون ہیں، ہمارا پانا پڑیا تو وقت تو پڑیا، وہ تک آپ سے بیٹھ کر لڑ رہی ہے کہ اہل سنت یہ ہوتے ہیں تو اہل حدیث یہ ہوتے ہیں، اپنا نام لکھنا نہیں آتا، یہ والی باتیں کرنی آتی ہیں۔ یعنی آپ یہ لیول چیک کریں نا، میں صرف آپ سے ایک لیول ڈسکس کر رہی ہوں، اپنا نام نہیں لکھ سکتے، ایک پیالی چائے ڈھنگ کی نہیں بنا سکتے،
جھاڑو ڈھنگ کا نہیں مار سکتے، ہاں یہ بیٹھ کر جھگڑا کر سکتے ہیں. تو جہاں یہ لیول ہوگا وہاں ہدایت کون قبول کرے؟ بڑا حصہ تو وہ ہے جو طبقوں میں بٹا ہوا ہے اور وہ فرقوں کو ہی فالو کرتے ہیں. یعنی اسلام کو فالو کرنے والے لوگ آپ کو چیدہ چیدہ ملتے ہیں، وہ اپنے اپنے فرقے کے وفادار ہیں، اہل حدیث ہیں یا اہل سنت ہیں یا وہ بریلوی ہیں یا وہ دیوبندی ہیں یا وہ سلفی ہیں، اپنے رب کے حکم کو فالو کرنے والے چیدہ چیدہ لوگ ہیں. ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فرقوں سے ابھر آئے ہیں وہ پھر بالکل ہی آوازار ہی ہو گئے. یعنی کہ جو پڑھا لکھا لاٹ ہے بچوں کا، وہ کہتا ہے دفعہ کرو، ان کے تو جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، رہن دو. وہ بالکل ہی دین چھوڑ کر الحاد کی طرف ہی نکل گئے. تو ایک چھوٹا سا محدود گروہ ہے اس وقت جو اللہ کی رسی کو تھامنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی بلا رہا ہے. لیکن کام کرتے رہیں، اللہ برکت ڈال دے گا. یہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ من مانے دین کا ہے. تو آپ کو جگہ جگہ پر من مانی باتیں ملیں گی، جگہ جگہ پر. تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ظالم لوگ وہ ہیں جنہیں جب اسلام کی طرف بلایا جائے تو وہ جھوٹ گھڑنے لگ جائے اللہ پر. ایسے ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیتے. اللہ کہتے ہیں یریدونا، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، بجھا دے. طافا حمزہ اس کی روٹ ہے بجھانا، پھونک مارنا. نور اللہ، اللہ کے نور کو بھی افواہہم، اپنے منہ سے. فمو کو کہتے ہیں اسی کی جو ہے جمع ہے، اپنے منہ سے. یعنی آپ چراغ سے اس کو کمپیئر کرنا، موم بتی سے پھونک مار کے بجھاتے ہیں، بجھ جاتی. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے چراغ کی روشنی جو ہے یہ اسے پھونک مار کے بجھا دینا چاہتے ہیں. یعنی جس طرح کینڈل بند کر دی جاتی ہے یہ بند کر دینا چاہتے ہیں. واللہ، اور اللہ، متم، پورا کرنے والا ہے، تمام سے ہے جی، تامیم میم، نوری ہی، اپنی روشنی کو. اور اللہ اپنے دین کی اس روشنی کو پورا کر کے رہے گا. یعنی ان کو لگتا ہے کہ جیسے چراغ بجھائے جا سکتے ہیں اللہ کا دین بھی مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا دین مٹایا نہیں جا سکتا. اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے دین کی روشنی پوری کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. کون کافر ناپسند کرتے ہیں بتائیں؟ کافر، سارے کافر، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، اور چاہے پھر وہ اپنے آپ کو آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھے. تو جسے اسلام ناپسند ہے نا، جسے اسلام کے قوانین ناپسند ہیں، جسے اسلام کا طرز حیات ناپسند ہے، وہ کافر ہے، پھر چاہے اس کا نام کچھ بھی، فرق نہیں پڑتا. هو الذی، وہی رب ہے جس نے ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنا رسول، بالہدی، ہدایت دے کر. وہی رب ہے جس نے احسان کیا اور اپنے رسول کو بھیجا خدا دے کر. کیا ہے جی خدا؟ قرآن. ہدی للمتقین، تو خدا ہے قرآن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. دین الحق کی، اور دین حق دے کر بھیجا. قرآن ہدایت ہے اور دین حق ہے. تو قرآن مجید نے اصل دین سکھا دیا. دین کیا ہے؟ طریقہ. کس چیز کا طریقہ؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. کوڈ آف لائف ہے اسلام. اسلام وظیفوں کے لیے قرآن نہیں آیا. قرآن جو ہے وہ موت پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا. قرآن جو ہے اجر کی حصول کے لیے بھی نہیں آیا. I'm sorry، لیکن اجر کے لیے بھی نہیں آیا. وہ تو آٹومیٹکلی اللہ کی راہ پر چلیں گے، ہر کام میں اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھے کام کا اجر ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتے ہو، فزیکل ریلیشن کرتے ہو، اس کا بھی اجر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. آپ نے کہا ہاں، اگر حرام طریقے سے کرو گے گناہ ہوگا. انہوں نے کہا جی. تو آپ نے کہا حلال طریقے سے کرنے میں اجر ہے. تو اللہ کی رضا پر تو ہر کام اجر ہو جاتا ہے نا. اپنی بیوی بچے کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اجر ہو جاتا ہے، تو قرآن پڑھنا بھی اجر ہو جاتا ہے. مگر قرآن اٹ سیلف اترا اس لیے نہیں ہے کہ آپ 4 سپارے روز پڑھ کے اجر کما دیں. قرآن اترا ہے زندگی بدلنے کے لیے. یہ کوڈ آف لائف ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کیسے جینا ہے. اگر آپ نے یہ حاصل نہیں کیا تو قرآن کا حق ادا نہیں کیا، بالکل نہیں کیا.
اگر قرآن پڑھنے والوں کو ہماری جیسی زندگی گزارنے کی اجازت ہوتی تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتے, ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتے, عبداللہ بن ابی جیسا بدتمیز بھی مسلمان ہو جاتے, سارے مسلمان ہو جاتے. فرعون ایمان لے آتا موسیٰ علیہ السلام پر اگر توریت پڑھتے ہوئے ایسی زندگی گزارنے کی اجازت مل جاتی. تو قرآن کا اصل مقصد ہے زندگی بدل دینا, پھر اجر خود بخود ملتا چلا جائے گا, خود بخود ملے گا. لیکن اگر قرآن نے زندگی نہیں بدلی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر قرآن ہماری زندگی میں ہی نہیں آیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہی تو مسئلہ ہے. صحابہ کم عبادات کرتے تھے, جنرلی کم, کیونکہ وہ پریکٹیکل کام بہت کرتے تھے, ان کے پاس ویلا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. ہماری تسبیحیں بہت ہو گئی ہیں, بہت ذکر اذکار ہو گئے ہیں, لیکن ہماری پریکٹیکلٹی ختم ہو گئی ہے, تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. وہ اقبال کہتے ہیں نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تم ساری عمر کتاب کو, قرآن کو وظیفوں میں ہی لے کر بیٹھے رہو گے, تمہیں فرصت نہیں مل سکتی کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو, کتاب سمجھتے نہیں ہو. صحابہ صاحب کتاب تھے, قرآن خواں نہیں تھے. ہم قرآن خوانیوں پہ لگے ہوئے ہیں اور صاحب کتاب نہیں ہو سکتے, پھر قرآن خوانیوں سے نجات نہیں نہ ملتی. تو دین حق ہے یہ, درست طریقہ. دین حق کا لفظی مطلب ہے درست طریقہ. کیا ہے درست طریقہ؟ سچا طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے زندگی کا طریقہ طے کر دیا. ہم میں سے کوئی اس طریقے پر راضی نہیں, کوئی راضی نہیں. تو پھر جہاں جہاں ہم لوگ ڈنڈی مارتے وہاں وہاں ڈنڈے پڑتے, پھر ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, فلاں کیوں ہوا. جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول کو بھیجا, وہ کتاب دے کر جو ہدا بھی ہے اور دین حق بھی, لیوظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو, علی الدین کلہ سارے دینوں پر, تاکہ اس طریقہ زندگی کو سارے طریقوں پر غالب کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ کی زندگی میں اسلام غالب آ چکا تھا, اور صحابہ نے پھر اس کو اس طرح سے قائم رکھا کہ آپ دیکھیں 1000 سال تک مسلمان دنیا کے لیڈر تھے. مسلمان یونیورسٹیز میں آ کر پڑھنا سب سے بڑی ایجوکیشن تھی. مسلمانوں کا رہن سہن فیشن تھا. جیسے آج یورپ کو فالو کرتے نا ہمارے بچے, دنیا میں وہ وقت گزر چکا ہے جب یورپ فرانس والے ہمیں فالو کرتے تھے. اور جس وقت مسلمان پیک پر تھے اپنی کامیابیوں کی, اس وقت فرانس کیا تھا؟ گندگی کا ایک کوچہ تھا, کچھ نہیں تھا وہاں پر, جہالت کا گڑھ تھا. یورپ سارا کا سارا, کوئی برطانیہ کا نام نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں جانتا تھا, بالکل بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا, کلیسا اسے, چرچ اسے سزا دیتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ محمدن ہو گئے, انہوں نے دین بدل لیا. کسی کو ایجوکیشن لینے کی اجازت نہیں تھی. ان حالات میں تھے, اور یہ وہ وقت تھا جب اندلس اور بغداد پوری پیک پر تھے. خالی ایک بغداد کے شہر میں 70,000 لائبریریز تھے. آج آپ کے اتنے بڑے لاہور میں گنتی کی 5 لائبریریاں, اور وہ بھی نام تو پبلک ہے, جا کر کتاب لا کر دکھائیں. ہاں, پنجاب پبلک لائبریری پہلے پبلک تھی, اب اس کو بھی سب کو انہوں نے کر دیا جی ریسرچ اسکالرس کے لیے. تو باقی کیا کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا؟ اور وہاں پر جو مقابلے کے امتحان کے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اپنی تیاریاں کرتے رہتے ہیں آرام سے, کہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں, سکون بھی مل جاتا ہے. تو بیسیکلی کوئی پبلک لائبریری نہیں. لیکن بغداد میں اس وقت 70,000 لائبریریز تھیں. یہ جملہ کہنا آسان لگتا ہے, حقیقت میں آپ سوچیں کہ کتنی لائبریریز ہوں. تو اس وقت میں اندلس میں ساری سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس چلائی جاتی تھی. آپ سوچیں کتنے ملازم ہوں گے, بجلی تو تھی نہیں, تو وہ لالٹینیں جلائی جاتی تھی نا, تو کتنے ملازم رکھے ہوں گے, لالٹینوں کو صاف کرنا, تیل ڈالنا, بتی جلانا, اور پھر ان کو ٹائم پر روشن کرنا, پھر ٹائم پر آف بھی کرنا. تو کتنی بڑی ٹیم ہوگی. اسپین میں اندلس تھا وہ. تو یہ تو ہمارا حال اب ہوا جس حال میں آپ ہمیں آج پاتے ہیں. وجہ وہی ہے
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ماں باپ بچوں کو جب پڑھاتے ہیں، یعنی یہ میں چیزیں دیکھ رہی ہوں، پتا ہے پہلے بھی، مگر ایکسپیرینس بھی انسان کو ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، یعنی کہ آدھا گھنٹہ ہے جی، آپ کا بچہ صبح اٹھتا ہے رات تک 10-12 گھنٹے بچے جاگ کے گزارتے ہیں، اس سارا ٹائم وہ او لیول اے لیول کی تیاری کر رہے ہیں، اس میں سے آدھا پونا گھنٹہ کھینچ تان کے نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو 2 آیتیں دیے وہ سبق ہی یاد کرتے ہیں۔ اور پھر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان بنے۔ مولانا مودودی نے ایک اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ وہ کہنے لگے کہ کالج اور اسکول میں ایک پیریڈ اسلامیات کا پڑھا کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے مسلمان ہو جائیں گے؟ وہی بات ہے کہ سارا ٹائم آپ نے او لیول اے لیول میں ڈالا ہوا ہے یا کالج یونیورسٹی میں ڈالا ہوا ہے اور بچے اسی میں رہ رہے ہیں، ایک 25 منٹ کی 40 منٹ کی آپ کلاس دلا لیتے ہیں پیسے دے کر یا فری، جیسے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ مومن ہو جائیں، ہاؤ اٹ کوڈ بی پاسبل؟ نہیں ہو سکتا۔ اور بچوں کو مولد کر دیا، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ کیا، غالب کیا، اور صحابہ نے غالب رکھا۔ یہ تو اب ہماری نا اہلی ہے کہ ہم خود ذلیل ہو رہے ہیں اور ساتھ اپنے دین کو بھی کروا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا گستاخ رسول ہے ڈنمارک والے، گستاخ رسول ہے انڈیا والے، گستاخ رسول ہم ہیں۔ ہماری کم ہمتی اور ہماری بے وقتی کا نتیجہ ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات کر پاتا، ورنہ کسی کی جرت نہ۔ تو اصل میں تو ہم ہیں قصوروار، ہم ذمہ دار، گستاخ رسول ہم ہیں۔ ایک تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مان رہے، دوسرا آپ کی رسوائی کا سبب ہم۔ اقبال کہتے ہیں امت بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر، وہی سچ ہے۔ ہم نے اپنی ذات کے بت گڑے ہوئے۔ سب سے بڑی گستاخی تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا سب سے بدترین ہے، صحابہ نے کہا اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ آپ نے کہا جو تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہیں پلٹ کر دے گا۔ ہم جاہلوں کی طرح دوسروں کے دین پر بکواس کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے اوپر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہمیں اس سے روکا گیا۔ پھر وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، پھر وہ اٹیک کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ بھارت میں بھی یہی ہوا، انہوں نے شیو کا مذاق اڑایا، انہوں نے پلٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کی۔ تو قصوروار ہم ہیں، نااہل، بے وقوف، جاہل، صرف زبان چلانی آتی ہے، گھروں کے اندر بھی لوگوں کے اندر۔ اور زبان جس کو کہتے ہیں ٹوٹے چٹے چھتر ورگیا زبان آ سکتی، زبان کو کسی کو قابو ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ اللہ ہمیں عقل عطا کر دے، اور کیا، دین پھر غالب آئے گا جی، ٹیبل ول ٹرن انشاءاللہ، لیکن ابھی حالات سخت رہے، کیونکہ گند پڑتا ہے تو صفائی کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ حالات خراب ہوں گے تو ہی دوبارہ کام شروع ہوگا۔ تو ابھی کچھ عرصہ تو سخت ہے، لیکن یاد رکھے کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں اس دین کو غالب کر کے چھوڑوں گا، اس طریقہ ہے زندگی کو غالب کر کے چھوڑوں گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ کون ہے مشرک؟ جو اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرے، وہ مشرک ہے۔ ایک زندگی کا طریقہ اللہ نے دیا ہے، موٹا موٹا اب سب کو پتا ہے، باریکیاں نہیں پتا، باریکی جو نہ سمجھ آئے پوچھ لے، موٹا موٹا طریقہ سب کو پتا ہے۔ رشتے حلال ہونے چاہیے، کھانا حلال ہونا چاہیے، کپڑے پورے ہونے چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، جو اسلام کا ایک مین ماڈل لائف سٹائل ہے۔ اسلام صرف آپ کو نماز پڑھنا نہیں سکھاتا نا، اسلام تو آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ باتھ روم میں جا کے طہارت کیسے کرنی ہے،
سکھاتا ہے نا. لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے محاذ پر تھے، تو ایک رومن نے مذاق کیا ان سے. جنگ ہو چکی تھی، علاقہ زیر قبضہ تھا مسلمانوں کے، تو بازار میں تھے سلمان. تو کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا میں نے سنا ہے، مذاق اڑایا اس نے. کہنے لگا میں نے سنا ہے تمہارا نبی بتاتا ہے کہ باتھ روم میں طہارت کیسے کرتے، دھوتے کیسے ہو. تو حضرت سلمان نے بڑی سنجیدگی سے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تم لوگ پیشاب کر لو، اپنی حاجت سے فارغ ہو جاؤ، تو پانی ملے تو اپنے آپ کو پانی سے دھو، اور اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرو. اور اگر پانی میسر نہ آئے تو اپنے آپ کو 3 یا 5 مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کرو، اور اگر وہ بھی میسر نہ آئے تو کسی کپڑے کا استعمال کرو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ مٹی سے رگڑ کر صاف کرو، اور پھر وضو کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام بتاتا ہے باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ماں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اسلام تو یہ بھی آپ کو بتاتا ہے، سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ میاں بیوی نے فزیکل ریلیشن کیسے قائم کرنا. یہ جا کر آپ نے کاما سترا سے تو نہیں سیکھنا، یہ بھی تو اللہ کے نبی سے سیکھنا ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے حدیث کی کوئی اچھی کتاب کی ضرورت ہے. صاحب تھے، ہی واز اے مین، اور بڑے سینئر ایج کے تھے. اس وقت میرا اسٹارٹ اپ تھا، آئی واز ویری نیو ان اٹ. لیکن ایک چیز ہے کہ میں شروع سے ہوں صاف ہوں، پھر چاہے کسی کو جیسی بھی لگے بات. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے حدیث کی کوئی اتھینٹک کتاب چاہیے. میں نے کہا صحیح بخاری پڑھ لیں. دور دراز کے عزیز سے ملنے آئے تھے. کہنے لگے کہ بخاری، ایک دم ان کا ایسے منہ ہو گیا نا کہ جیسے میں نے کوئی گندی چیز کا نام لے دیا ہو. بخاری؟ میں نے کہا جی. آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی. اس میں تو بڑی بےہودہ حدیثیں. میں نے کہا جی حدیثیں بےہودہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ کی سوچ ایسی. مجھے پتا تھا وہ کس بات پر بات کر رہے ہیں. صحابی آئے، انہوں نے پوچھا اماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے تو کیسے گزارتے تھے؟ پھر یہ کوشچن آپ سے پوچھا گیا کہ اماں آپ حالت حیض میں ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسنگ کرتے تھے؟ تو اچھا اماں سے نہ پوچھتے تو کس سے پوچھتے؟ کسی ہندو جوگی سے جا کر پوچھتے؟ کس سے پوچھتے؟ ایک مسلمان کو یہ جاننا ہے کہ فزیکل ریلیشن میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس کے پاس آئے گا؟ نبی کے پاس آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو نبی کی بیویوں کے پاس آئے گا. اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا انٹرنیٹ دیکھ کر بچے الٹا سیدھا سیکھ لیں وہ صحیح ہے، اما ابا بٹھا کر نہیں بتائیں گے. مینٹالٹی وہی ہے نا، نہیں بتاتے. پھر بچے ادھر ادھر سے گندا مندا الٹا سیدھا جو سیکھ لیتے ہیں سیکھ لیتے. ان احادیث پر اور ان کی شکل میں کبھی بھول نہیں سکتی. ایسے جیسے اللہ معاف کرے کوئی گندی چیز سامنے رکھ دی ہو نا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی بات نہیں کر سکتی. میں نے کہا جی کیوں؟ اور پھر میں نے انہیں وہی کہا جو جملہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے دین آپ سیکھیں گے اللہ کا، اور فزیکل ریلیشن کیسے کرنے کاما سوترا سے جا کر سیکھے. کاما سوترا ہندوؤں کی ایک ایسی کتاب ہے جو ان کے مذہبی علماء نے لکھی ہوئی ہے، جو ڈیفائن کرتی ہے کہ بھئی فزیکل ریلیشن کیسے کیسے کرنا چاہیے. خیر وہ تو بہت ہی نچلے لیول پر آ گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پوسٹرز کی تصویریں بنا بنا کر اس کو تو انہوں نے سیکس مینیا بنا دیا ہے. وہ بےہودگی علیحدہ بات ہے، لیکن وہ پھر ان کا اپنا گند ہے. ٹھیک ہے، تو اسے سیکس ایجوکیشن کی سب سے پرانی کتاب مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کی ویسے مذہبی کتاب ہے حد تک. اینی ویز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ واٹ از کاما سوترا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کریں گے آپ ویسے مسلمان ہیں اور جب آپ فزیکل ریلیشن کی ایجوکیشن لینا چاہیں گے تو آپ کاما سوترا پڑھیں گے جا کر، نبی سے پوچھیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو نبی کی بیوی سے پوچھیں گے. یہ تو اتنی بڑی قربانی ہے کہ ایک ماں ہماری جو ہیں اما عائشہ اور ام سلمہ سے ہی زیادہ سوال ہوئے. اتفاق ہے، اتفاق نہیں کہنا چاہیے، یوں ہے کہ وہ دونوں پڑھاتی تھی ریگولر ٹیچرز تھی، تو ظاہر ہے ان سے لوگ زیادہ پوچھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا میں نے تو اتنی بڑی قربانی ہے کہ ایک مومنوں کی ماں کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کر ان کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرتا ہے. لیکن اس طرح کے بہت سارے کوشچن تھے، جیسے کسی نے یہ پوچھا کہ اماں ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک ہے کہ پاک؟ تو اماں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر ڈسچارج ایسے لگ جاتا تو ہم اسے کھرچ دیتے اور بس آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے، تو ڈسچارج ناپاک نہیں ہٹ سکتا. اب ان باتوں کو آپ بےہودہ حدیثیں کہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی سے سیکس نکال دیں، بیکار بات ہے. تو ہمیں ان باتوں پر اعتراض ہے، ہمیں دین پر اعتراض ہے.
حالانکہ دین فطرت کے مطابق ہے. اسی طرح اور بہت ساری، یہ ایک پہلو ہے نا، میں نے اسے ایک پہلو پر بات کی، بہت سارے پہلو ہیں. کسی کو پردہ پسند نہیں ہے نا، عورتیں کیوں پردہ کریں؟ مردوں کو اعتراض ہے عورتیں کیوں پردہ کریں. پردہ شرم و حیا کا نام ہوتا ہے. بالکل نہیں، مردوں پر ظلم، بیچاروں کی عیاشی ماری جاتی ہے نا، عورتوں پر تو کوئی ظلم نہیں. پھر کسی کو جو ہے وہ وراثت کے قوانین پہ اعتراض ہے، کسی کو جو ہے وہ سزاؤں پر اعتراض ہے. جس عورت کا ریپ ہو گیا اس کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہے، ساروں کی ہمدردی ریپسٹ کے ساتھ ہے. اتنی سخت سزا، تو اسے کیا ایوارڈ دیا جائے؟ جس کی زندگی برباد ہوئی. پھر میرا سوال ہے، اور بچیوں نے بھی مجھ سے بات کی اور بہت مجھ سے ان کی بحث ہوئی، یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ ایک عورت اگر رات کو نکلی تو کیا ہو گیا، سب اسی کو بلیم کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھو بچے، میں بلیم نہیں کر رہی، مسئلہ یہ ہے جو نقصان اس بیچاری کو، جو موٹر وے والا حادثہ تھا، اس کا جو نقصان وہ کبھی ریکور ہو سکتا ہے، کبھی ریکور ہو سکتا ہے. اور سب سے تکلیف دہ پہلو جو اس معاملے کا ہے، ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اس کے میاں نے کیا کیا ہوگا، وہ تو ہمیں نہیں پتا نا، اس کی فیملی نے کیا کیا ہوگا. اور جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہ اس کے 2 معصوم بچوں کے سامنے آیا. کیا وہ بچے ساری عمر اس ٹراما سے نکل پائیں گے؟ وہ ایک نارمل زندگی جی پائیں گے؟ تو یہ بحث کہ جی عورت اکیلی جا سکتی ہے کہ نہیں، بھی پہلے امن کی وہ صورتحال تو لاؤ. تو پھر ایسے رسک لینے کی کیا ضرورت ہے جو ساری عمر کا روگ بن جائے؟ تو میں اس بات، یہ تو خیر بائی دا وے بات آ گئی، میں کہنا یہ چاہ رہی تھی یہی کہ اس عورت پر جو گزری، جسم سے زیادہ جو اس کے دماغ اور دل پر گزری، جو اس کے بچوں پر گزری، اس کے کسی کو دلچسپی نہیں، کسی کو ہمدردی نہیں. ساروں کی ہمدردی ان بے حیا ریپسٹ کے ساتھ ہے. سب کو سزا جو ہے وہ لگ رہی ہے ظالمانہ، اور ایک نہیں جس میں یہ ہمت کو اٹھ کر کے سنسار کرو اس کو. کیسے کیسے وہ دیے گئے نا مشورے اس وقت کہ جی نہ مرد کر دیا جائے، خصی کر دیا جائے، ڈھمکاں تو فلاں. بات یہ ہے جو نارمل ہو کر اتنا سیاپا انہوں نے ڈالا ہوا ہے، کل ان کو نارملٹی ہو جائے گی تو ناسور بن جائیں گے معاشرے کا. اور ویسے بھی اللہ کی سزا دیتے ہوئے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور یہ بڑا ہیومن ہے کہ کسی ایک نارمل بندے کو آپ اب نارمل کریں گے. ہیومن ہے، ہیومینٹی ہے. یہ بڑا ان ہیومن نظر آتا ہے آپ کو اسلام کی سزا. تو اسلام کی سزاؤں پر اعتراض ہے. لوگ کوئی چوری کرے تو ہاتھ ہی کاٹ دے، ہاں جو ہاتھ چوری کرے وہ کاٹ دے. عجیب، ہم نے ہر چیز پر اعتراض ہے نا، اللہ کے دین پہ، دین کے ہر پہلو پر اعتراض ہے. تو پھر جسے اللہ کے دین پر کسی دوسرے کا دین پسند آتا ہے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، چاہے پھر وہ اپنے آئی ڈی کارڈ پر مسلمان اہل سنت کیوں نہ شو کر رہا. کیونکہ عقیدہ آئی ڈی کارڈ پر نظر نہیں آتا، عقیدہ تو عمل میں جھلکتا ہے. جسے اسلام کا قانون پسند نہیں ہے، جسے اسلام کے قانون سے بہتر قانون کہیں نظر آتا ہے، وہ مشرک ہے. تو چاہے اہل کتاب ہو مشرک یا غیر اہل کتاب ہو مشرک، اور سارے مل کر زور لگا لے، اللہ کا دین تو غالب آ کر رہے. اور وہ وقت بھی قریب ہے. اسی لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں، اپنا کام کریں، دین کا کام تو ہو کر رہے گا، ہمارا نام ضرور لکھا جائے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل کیا ادلکم، میں تمہاری رہنمائی کروں. دال لام لام، یہ کہیں پڑھا ہے؟ ادوا دلوا، جی کنویں میں ڈول ڈالنا، کہ میں تمہیں ادھر لے جاؤں. کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالتے نا، میں اس طرف تمہیں پہنچاؤں. اعلیٰ تجارت، اوپر تجارت کے، تنجیکم، بچا لے تم کو، من عذاب، عذاب سے، علیم، دردناک. کہیے اے لوگو میں تمہیں اس تجارت سے آگاہ کر دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. کتنا آسان ہے نا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کو دیں اور اللہ کی جنت خرید لیں. ہم خرما و ہم ثواب.
तुमिनून बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूलिही, उसके रसूलों पर, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, उसकी राह में तुम जिहाद करो जानों और मालों के साथ। आपके सामने पूरा एक लाइन में आ गया जी, फिलॉसफी, फलसफा इस्लाम। अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ। क्या है ईमान लाना? मान लेना। जब मैंने कहा अल्लाह मेरा रब है तो मुझे अल्लाह की हर बात कबूल है, और जब मैंने मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल है, तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं आपकी बात मानने के सिवा। इमाम शाफी अपने स्टूडेंट के साथ थे, मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर थे, तो कहने लगे अपने स्टूडेंट से कि बच्चों, लड़कों, दुनिया के हर बंदे की बात तुम्हारा दिल माने तो मान लो, ना माने तो रद्द कर दो, इस साहिब कब्र से चारा नहीं, इनकी बात माननी पड़ेगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से तुम भाग नहीं सकते, वो माननी पड़ेगी। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मुंह फेर कर भागे तो सीधा जहन्नुम में। ये मैं कह रही हूँ, इमाम शाफी ने नहीं कहा, उनकी उतनी बात है कि उन्होंने कहा कि इन साहिब कब्र की बात से चारा नहीं, वो माननी पड़ेगी। तो हंसकर माने, रोकर माने, माननी पड़ेगी, तो फिर क्यों ना खुशी खुशी माने। सहाबा में से किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते ना, बुलाते, तो कहते, सहाबा जवाब में कहते लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ और मेरी खुशकिस्मत आपने मुझे बुलाया, मुझे किसी काम के लिए याद किया। तो ये उनका सेट जुमला था, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, मैं आ गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी खुश नसीबी कि मुझे किसी काम के लायक समझा। हमारी तरह नहीं थके मारे आई आ रही, नहीं वो फिर ना आने वाली बात है। तो दूध तो देना ही है पेड़ ने, तो फिर मेंगने जरूर डालनी है। कहते हैं ना पेड़ दूध दे में मेंगड़ा पाके, तो क्या फायदा, मेंगड़े ना डाले ना, खुशी से काम करें, खुशी से काम करें। हम हाजिर हैं खुशी खुशी। अल्लाह कहते हैं मैंने कहा है जमीन हाजिर हो जा, चाहे खुशी से चाहे नाराजगी से। जमीन ने कहा अल्लाह जी खुशी खुशी हाजिर। हमने कहा आसमान हाजिर हो जा, खुशी से ना या ना खुशी से। आसमान ने कहा नहीं अल्लाह जी मैं हाजिर हूँ खुशी खुशी। तो है मोमिनो हाजिर हो जाओ खुशी खुशी। इताअत की रूट क्या है, पुराने वाले बताएं। तो वाओ आइन, जब आप भूल जाते हैं तो फिर इताअत करेंगे कैसे ना। करहा का छोड़ दे, करहा का ताल्लुक तो इकराह के साथ है ना। तो वाओ आइन, ताओ, ताओ का मतलब है खुशी, तो इताअत का मतलब है खुशी से मानना, खुशी खुशी तस्लीम करना। तो जब आप इतनी बड़ी बात भूल गए तो फिर उसको वैसे फॉलो कैसे करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ निस्यान आफतुल इल्म, मैं नहीं कहती, मुहावरा है अरबों का और बड़ा सच्चा मुहावरा। तो खुशी खुशी अल्लाह की बात मान ले, रसूल की बात मान ले। जब अल्लाह और रसूल की बात सामने आ जाए तो कोई बहस नहीं, मेरी जान पर मेरा हक ही नहीं है, उसी का हक है, तो खत्म बात। और उसके बाद क्या करो, ईमान ले आए, बात मान ली। तो जाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, जानो माल अल्लाह की राह में खपा दो। जोहद क्या है, कोशिश, कितनी कोशिश, इंतहाई कोशिश। जोहद के अंदर है शिद्दत की कोशिश, खप जाना, खप जाना, अल्लाह की राह में खपा डालो अपने आप को, जानो माल सब लगा दो। मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेचाए जान दे आए, मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेचाए जा दे आए, दिल वालों पूछाए जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो अपना आप खपा दे अल्लाह की राह, जान माल सलाहियत, और अल्लाह से बदले में जन्नत की उम्मीद करें। अल्लाह कहते हैं ना
خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جنہوں نے اپنے جان و مال بیچ دیے جنت کے بس، تو بیچ ڈالے بھائی. بڑی بات ہے کہ اتنا کنڈم سودا کوئی خرید لے. جیسے نکمے ہم ہیں، جیسے نکمے ہمارے مال ہیں. اب یہی ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، ہم نے اپنی یوزڈ چیزیں نکال کر دے دی سیلاب زدگان کے لیے، وہ اس پر بھی اجر دے رہا ہے نا. تو ایسا سودا کہاں ملے گا؟ مال بھی اسی نے دیا، اسی کی راہ میں ہم نے پلٹا کر دے دیا تھوڑا بہت، وہ اس پر بھی خوش ہو رہا ہے اور اس پر بھی عنایت کر رہا ہے. کہاں ملتے ہیں ایسے تجارتی سودے؟ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا اور وہی کرتا. تو لہٰذا کام کرے. بیٹھ رہنے والے آبجیکٹ ہوتے ہیں نا، چیزیں ہوتی ہیں، بندے تھوڑی بیٹھ رہتے ہیں. انسان کی تو فطرت میں جہد ہے. تو زندگی کو بدل ڈالے، اپنے آپ کو بدل ڈالے. کل بھی میں نے آپ کو اقبال کا شعر سنایا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. ساری دنیا بدل جائے گی، ہم بدل جائیں، بس ایک ہم مسلمان بدل جائیں. سارے نہیں، 1/3 مسلمان بدل جائیں، پوری دنیا بدل جائے. سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ کے پاس بھی ہمارے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، پر ہم کچھ کریں تو صحیح. خدائے علم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. ہم ہی تو ہیں، ہم ہی نے کام کرنا ہے. اللہ بھی کوئی دوسری امت نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ پاک بھی نبوت کا سلسلہ ختم کر چکے ہیں. ہم ہی ہیں، بس ہم اٹھے اور کام کریں. یہ بیٹھ رہنے کا وقت نہیں. بڑا سچا شعر ہے اقبال کا، بہت سچا شعر ہے. اقبال کہتے ہیں، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. کام کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ویلے واندے ہو کر. اٹھیں اور کام کریں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. ان اگر تم تعلمون، جانتے ہو. آزمائش کا. بلگی صاحبہ آپ کو کہہ رہی ہوں، بلگی صاحبہ کہتی ہے کیڑا ٹائم ہو گیا؟ میں کہ آزمائش تھا. لائٹ چلی گئی ہے، اب آزمائش ہے، صبر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے. سنبھل اے دل کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. ان اگر تم ہو تعلمون، جانتے. یہ سودا تمہارے حق میں بہت اچھا ہے اگر تم جان لو. کیا سودا ہے جی؟ جان و مال بیچ کر جنت خرید لو. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں تھوڑا کچھ دو، اور اللہ کی وہ جنت خرید لو جو ازلی و ابدی ہے. سوچتے نہیں نا ہم، پرائس لیس بالکل. اور مورٹل چیز دے کر امورٹل خرید لو. فانی چیز دے کر غیر فانی کا سودا ہو رہا ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھا جوڑا پہن سکتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ کہیں گے جا جنت کے لباسوں میں سے جو لینا ہے لے لو. کتنے کا جوڑا دے دیں گے بھائی؟ 5,000 کا، 6,000 کا، 10,000 کا. اس سے آگے تو ہماری اوقات ہی نہیں خریدنے کی، ہماری تو نہیں ہے نا. تو وہ 5-10 ہزار میں آپ کو جنت کا ڈریس مل گیا، اور وہ ڈریس پہن کر اب اللہ جہنم میں تو بھیج نہیں سکتے. کچھ چیزوں پر تو اللہ بھی باؤنڈ ہے نا. جنت کا لباس پہنا کر جہنم میں تو نہیں بھیجیں گے نا. تو پھر 5-10 ہزار میں جنت خرید لی، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. بہانے ہیں. اور ایک بندے کی ضرورت پوری کر دی، کوئی ضرورت پوری کر دی. ضرورت میں اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو گھڑی خرید کر دو گے تو ضرورت پوری ہوگی. ابھی جیسے نلکیاں دھاگے ضرورت ہے نا، وہ کسی کو دے دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہانڈی کا نمک دیا صدقہ ہے. کسی نے آدھی کھجور دی صدقہ ہے. تو وہ جو ایک نلکی دھاگا آپ نے کسی کو دے دیا، وہی آپ کو جنت میں لے جائے گا. کیونکہ جو ایک ضرورت پوری کرے گا ایک انسان کی، اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری کریں گے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی. تو ضرورت میں اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ ضرورت میں گھر مکان شامل ہے. کوئی ضرورت، کوئی ضرورت.
تو بس یہ اللہ کے فضل ہے, یہ اللہ کے احسان ہے ہم پر. صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے, کوئی ایک چیز کسی کو دے اور پالے اللہ سے فضل. اب ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں بہت دفعہ. تو ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت ضرور کریں, بے شک تھوڑی چیز سے کریں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جو روزہ کھلائے گا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا. صحابہ کو رنج لگا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنا کھانا ہی نہیں ہوتا, ہم تو خود بہت دفعہ بھوکے ہوتے ہیں. آپ نے کہا چاہے ایک گھونٹ پانی پر افطار کرا دو, چاہے ایک کھجور دے دو, تو ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں نا. وہ ایک تصویر تھی آپ سے بھی شاید نظر سے گزری ہوگی, الاخوت والوں کا کیمپ لگا ہوا تھا اور وہ باکس لگا ہوا تھا چیریٹی کا. تو یہ بچے جو کوڑا چنتے ہیں پٹھان بچے, تو وہ بچہ اس میں پیسے ڈال رہا ہے, تو کسی نے تصویر کلک کر کے ڈال دی. بات یہ ہے اس بچے کی انکم میں کیا آتا ہوگا اور وہ کتنے پیسے بیچارہ ڈال رہا ہوگا. نوٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, تصویر 50 ہوں گے 100 ہوں گے, کیا ہوگا. لیکن بات صرف اتنی ہے, یہ اس کے لیے بہت کچھ تھا, اور یہی جذبہ سے جنت میں لے جائے گا. کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو, اللہ نے کہا جو کر سکو وہ تو کرو نا, اپنا حصہ. آپ ایک نلکی, وہی بات ہے, ایک نلکی دے دو, کچھ تو کر لے. جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ دیا, اور وہ کہتے ہیں روزانہ وہ اسی طرح کرتا ہے کہ اپنی جو بھی انکم اس کی ہوتی ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج خدمت والوں کو دیتا ہے کہ اس سے لابھ زیادہ بڑھتی ہے. دیکھیں جی, دینے کے لیے پیسے کی وسعت نہیں چاہیے, دینے کے لیے دل کی وسعت چاہیے, دل کی وسعت چاہیے. ورنہ میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گی, میں نے آج اعداد و شمار نکالنے تھے پر مجھے ٹائم نہیں ملا. یہ جو گمکول شریف ہے وہاں کے جو پیر ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے اثاثے کتنے ہیں, کتنے ارب کے ہیں. یہ گولڑا والوں کے کتنے ارب کے ہیں, یہ جو طاہر القادر صاحب کے کتنے ارب کے ہیں. میں نے سب کے اثاثے نکال کے لسٹ اپ کیے تھے, میں وہ نیٹ کر نہیں پائی, مجھے ٹائم نہیں ملا, بتاؤں گی آپ کو. تو یہ جو سارے آپ کے خانوادے شریف چل رہے ہیں, سارے پیر نسل در نسل ہماری گردنوں پہ سوار ہیں, اور ان کے بزرگوں کے وقت سے لوگ ان کو پیسہ دے رہے ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ کتنے کتنے ارب ان کے مالیت ہے ان کے اثاثوں کی, نوٹ ان پاکستانی کرنسی, ان ڈالرز. نکالے نا, کہاں ہے وہ 1/3 بھی دینا, اور وہ ان کا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ ہے جو لوگوں نے ان مزاروں پر صدقہ دیا ہے. چڑھاوا کیا ہوتا ہے, صدقہ ہوتا ہے نا, صدقہ چڑھایا نا وہاں پر. وہ ان کے ابا جی کا پیسہ نہیں ہے, وہ صدقات ہیں. وہ صدقات کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ایک داتا صاحب کی کمائی کتنی ہے, کہاں جا رہا ہے وہ سارا؟ لگائیں نہ نکال کر, یہ تو عوام کے صدقے ہیں, صدقے دیے میں لوگوں نے, تو لوٹائیں سارے پیر بابے واپس. ہو جائے گا نا, لیکن کم از کم سارے لوگوں نے تھوڑا شاید کسی نے عقل آئے. وہ صرف دکھاووں کے لیے انہوں نے یہ کیمپس لگائے ہوئے ہیں. جو کبھی گزرے منہاج القرآن کے کیمپ سے 2 گٹھیاں صرف پڑی. دیکھیں 2 باتیں ہیں. منہاج القرآن تو پھر ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے نا, نام کی صحیح, انہوں تو کیمپ لگایا ہوا, پیر بابوں نے تو وہ بھی نہیں لگایا ہوا, حالانکہ ان کے پیچھے آدھے سے زیادہ پاکستان پاگل ہے. میں آپ میرے ساتھ تھی کل, میں یو بی ایل بینک گئی, اور آپ کو پتا ہے امامہ مریم ذکر کے ساتھ چلی گئی. وہاں یو بی ایل بینک تلس پورہ میں ہے برانچ, جس میں میرا اکاؤنٹ ہے, LMDC, ٹھیک ہے. تو وہاں میرے میاں کی ورک شاپ ہے, اس کے پیچھے رقبہ تھا کھلا. وہاں اس وقت جب میرے میاں تھے, آج سے 6-7 سال پہلے, 32 کنال زمین پر قبضہ کیا. یہ صدر میں ہوتا ہے بابا جانی سرکار اس کے, اور وہاں راتوں رات قبر بنی, کیونکہ میرے میاں روز جاتے تھے. ایک رات وہ گئے تو وہاں قبر بنی ہوئی تھی, صبح گئے اور وہاں 1-2 لوگ تھے, وہ قبر کے اوپر انہوں نے چھتر ڈالا. اب وہ قبر میں کچھ ہاتھ ہے بھی کہ نہیں وہ ہمیں نہیں بکواس پتا. پھر وہ 32 کنال زمین انہوں نے نپوا دی. اب وہاں پر انہوں نے 1 سال کے اندر کنسٹرکشن کی, اور وہ کنسٹرکشن اتنی رنگین اور اتنی اعلیٰ. تو امامہ نے دور سے وہ مینار دیکھنا, کہتی دادو کاسل, دادو کاسل, دادو کاسل. میں کہ پتر ہے فرعون دا کاسل, اس کو تو نہیں کہا, میں نے دل میں کہا, میں کہ ہاں فرعون دا کاسل ہی ہے.
اور وہ وہاں آ کر رہتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں. یعنی کہ کرونا تھا نا, تو لوگ ملنے آتے تھے تو دروازے سے فارغ کر دیا جاتا, کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے. 32 کنال پر جو اراضی پتہ نہیں کس کی ہے, انہوں نے قبضہ کر کے وہ بنایا ہے, اور وہ واقعی کاسل ہے. اور آپ دیکھیں تو ڈزنی لینڈ جیسا تو اس کا آرکیٹیکچر ہے, کلرفل اور سارا. دیکھیں ذرا, دیکھنے کی چیز ہے. اور میں نے کہا نا بچے سچے, تو وہ 5-6 سال کی ہے, 5-5.5 سال کی ہے, اس سے دور سے مینار دیکھو, کہتی ہے دادو کاسل, دادو کاسل. میں کہ ہاں بیٹا ہے تو کاسل. بابا جانی سرکار تو جی جی انہوں نے بس جی یہی تو مسئلہ ہے, یہیں پر آ کر تو پھر بات نہیں سنتے نا. انہوں نے نہیں وہ کوئی نہیں یاد آتا, کوئی نہیں یاد آتا. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں تبھی تو لاہور تبھی بچا ہوا جمعے کے خطبات میں فائن کرتا کہتا مما میں نہیں کہہ رہا, میں نے اسے ڈانٹا, مما میں نہیں کہہ رہا, یہ جمعے کے خطبہ میں قاضی صاحب کہہ رہے, مولوی صاحب کہہ رہے کہ جی لاہور کو تو بچایا ہوا داتا صاحب, یہ جو ادھر سے لاب نہیں ہے. آپ پڑھ چکے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ومن ازلم ممن منع فی مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. بدترین لوگ وہی ہیں, بدترین لوگ اور سب سے بڑے ظالم, جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکتے اور ان کو برباد کر دینا چاہتے. یہ وہی لوگ ہیں جی, یہ ان کا ایک گروہ ہے. خدا کے لیے اس کو نہ کیا کرو. ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ رب کریم ہمارے حال پہ رحم کرے. شرک تو آپ کو ہر قدم پر نظر آئے گا, اور جو شرک ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں توحید کا دامن پکڑنا ہوگا. باقی بات یہی ہے, میرا تو کوشچن ہے کہ جیسے وہ جو ہیں گنجے شکر, انہوں نے بجلی لوٹے میں بند کر رکھی ہے, تو پاکستان کا مسئلہ بجلی کا حل کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کتنی تکلیف میں بیٹھے ہیں ہم. ہاں تو کوئی کام ہی کر لیں. تو سب بیکار باتیں ہیں جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کاش تم یہ بات جانتے کہ جو تم دنیا میں دے رہے ہو یہ آخرت میں تمہیں جنتیں عطا کرے انشاءاللہ. تو دیکھیں جی, دینے کے لیے میں عرض یہ کر رہی تھی, توفیق درکار ہوتی, دل چاہیے ہوتا, مال نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا کون ہے, آپ نے کہا سب سے اچھا وہ ہے جس سے اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی, اور وہ دن رات خرچ کر رہا ہے علم بھی اور مال بھی. اور اس کے بعد وہ ہے جس سے اللہ نے علم تو دیا, مال نہیں دیا, اور وہ ترستا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا, میں بھی اس کی طرح خرچے کرتا, صدقے کرتا. اور بدترین وہ ہے جسے اللہ نے علم نہیں دیا اور مال دے دیا, اور وہ دن رات مال لٹا رہا ہے عیاشیوں میں. اور اس سے بھی بدتر وہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے, وہ تڑپتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا, میں بھی عیاشی کرتا. تو بس بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اللہ کے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اور مجبور ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو جتنا کر سکتے اتنا کر رہے ہیں, تو وہ اللہ پھر اسی کو قبول کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتا اس نے کتنا دیا ہے. اپنے پاس سے کون دے سکتا ہے بھائی, اس کے دیے میں سے دینا, تو وہ دینے والا ہے. دینے والا اصل میں وہ ہے, ہم نے کیا دینا ہے, ایک وقت کسی کو روٹی نہیں دے سکتے. تو دینے والی اصل ذات وہ ہے. یہ تو جیسے ہم اپنے بچوں کو چیز دیتے ہیں نا, جاؤ اس کو دے آؤ, اس کو سکھانے کے لیے, اس کا ظرف وسیع کرنے کے لیے, وہ اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں. وہ ہماری عزت بڑھاتا ہے ہمارے ہاتھ سے دلوا کر, ورنہ وہ اپنے بندوں کو ڈائریکٹ دے سکتا, تو وہ ہماری عزت بڑھاتا ہے. مال بہت 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 بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصہ سناتے تھے بنی اسرائیل کا, اتھینٹک حدیث میں سے, اور میری محبوبہ حدیث میں سے. وہ کہتے بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے, بڑے غریب, نادار, لاچار, لوگوں نے آبادی سے نکال دیا تھا. ایک گنجا تھا, اس کے بال نہیں تھے اور بہت غریب بھی تھا. دوسرا اندھا تھا اور بہت نادار تھا, اور تیسرے کو کوڑ تھا اور بہت نادار تھا. تو اللہ نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا, ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کوڑی سے کہنے لگا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ.
اس نے ہاتھ لگایا فرشتے نے, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا اور اسے اونٹ دی اور چلا گیا. دوسرے کے پاس جو گنجا تھا, اسے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے, کیا تمہاری خواہش؟ اس نے کہا میرے بال آ جائے, میں خوبصورت ہو جاؤں. انہوں نے کہا اچھا, ایسا کر دیا گیا, یعنی کہ ہاتھ لگائے, بال آ گئے, وہ خوش شکل ہو گیا. اور کہنے لگا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا گائے. اس کو گائے دے دی. تیسرے کے پاس گیا, اس کو کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو, تمہاری کیا طلب ہے؟ وہ کہنے لگا میں بینا ہو جاؤں, میں دنیا دیکھ سکوں. بینا ہو گیا. کہا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا جی بکری. فرق یہیں پر ویسے آ جاتا ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہیں ملے گا بکری چرانے والے عاجز لوگوں میں, اور تکبر ملے گا اونٹ چرانے والے متکبرین میں. خیر, اس نے بکری مانگی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے مال میں ایسی اضافہ ہوا جیسے جوئیں بڑھتی ہیں. تو بڑے بڑے ان کے ریوڑ ہو گئے. سال گزر گیا, اب آزمائش کا موقع آیا. اب کوڑی کے پاس آیا فرشتہ انسانی شکل میں, کہنے لگا میں مسافر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو میں تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے مال دیا, مجھے کچھ دے. وہ کہنے لگا جا جا, میرے بڑے ذمہ داری ہیں, میں نہیں دے سکتا. وہ کہنے لگا میں تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرست کر دیا. تو وہی کوڑی ہے نا, لوگ تجھ سے گھن کر کھاتے تھے, تو تجھے اللہ نے صحت دی. تو غریب تھا, فقیر تھا, اللہ نے تجھے مال. وہ کہنے لگا دماغ خراب ہے تمہارا, میں تو سدا سے ایسا مالدار رئیس تھا, خاندانی آدمی, تم کہاں سے آ گئے, بھاگو. اس نے کہا اچھا, اگر تمہارا کہنا سچ ہے اور میرا کہنا جھوٹ ہے تو جو سچ ہے وہ ہو جائے. تو وہ پھر گیا سب کچھ, وہیں پر واپس آ گیا. وہ گیا گنجے کے پاس, سیم کہانی. گنجا کہنے لگا نہیں, میرے پاس بڑے ذمہ داری ہے, میں نہیں تمہیں دے سکتا. کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے اس اللہ کے نام پر مانگتا ہوں جس نے تمہیں حسن دیا اور مال دیا. تم وہی ہو نا کہ لوگ تم سے نفرت کرتے, تمہیں آبادی سے نکال چکے تھے. وہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے, میں خاندانی آدمی, میرا تو جدی پشتی مال, تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا اچھا چلو پھر اگر ایسا ہے تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے. تو وہ بھی گیا. پھر وہ گئی بھینس پانی میں. یہ نہیں حدیث میں آتا کہ آئے وہ واقعی اپنے نسل کو پلٹے یا کیا, لیکن فرشتہ بد دعا دے کر چلا گیا. تیسرے کے پاس پہنچا جو نابینا تھا, اس کو کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں, تو مجھے سفر کے لیے مال چاہیے. اس نے کہا کہ جو چاہے لے لو, تم نے اس رب کے نام پر مانگا ہے جس نے مجھے بینائی دی, جس نے مجھے مال دیا. لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے, حقارت کرتے تھے, اللہ نے مجھے معزز کر دیا. سارا کچھ تمہارا ہے, یہ ریوڑ سب تمہارے ہیں, جو چاہیے لے جاؤ, میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گا. تو فرشتے نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ تو آزمائش تھی تم تینوں کی, وہ دونوں فیل ہو گئے, تم پاس ہو گئے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایسی آزمائش ہم سب کی آتی ہے. وہ غالب کہتا ہے نا, بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے. تو کبھی اللہ فرشتے بھیجتا ہے اور کبھی اللہ بندوں کو بھیجتا ہے, وہ ہماری آزمائش بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں. تو مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ بے نیاز ہے جی, اللہ اپنے بندوں کو براہ راست دے سکتا ہے. یہ تو اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ اب یہ کرتے کیا ہے, یہ کرتے کیا. تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے, اللہ ہمیں دینے والوں میں رکھے, جو بھی دے سکیں دے, اچھی بات ہی دے دیں بھائی. کسی کو بیٹھ کر حوصلہ دے دینا بھی بڑی بات ہے. تو جو کر سکیں وہ کریں. تو اللہ کہتے ہیں کاش تم جانتے, یہ مال دے کر تم جنتیں خرید رہے. کیسے کیسے سودے کیے ہیں صحابہ نے, کیسے کیسے, اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے جیسے جنت ہمارے ابا جی کی ہے. ایسی عظیم خدمتیں کر کے صحابہ روتے تھے, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, اور ہمیں تو پکا پتہ ہم جنتی ہیں, حالانکہ کیا ہم نے کچھ بھی نہیں. تو اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, آمین. اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کس وجہ سے؟ تم جان اور مال سے جہاد جو کرو گے. اب وعدہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ جو جان اور مال سے جہاد کر رہا ہے. بیٹھے ہوئے کے لیے وعدہ نہیں آ رہا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, وہ تمہیں داخل کرے گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے پاکیزہ گھروں میں جن میں ایسے باغات ہیں جو سدا بہار, یعنی ایسے محلات ہوں گے. جنت میں گھر نہیں ہوں گے, محلات ہوں گے. ابن عباس کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ ابن عباس
دعا کریں اللہ مجھے جنت میں گھر دے. انہوں نے کہا جنت میں گھر نہیں ہونے. حیران ہوئے, کہا کہ کیا مطلب ابن عباس؟ ان پر جنت میں تو قصر ہوں گے, محلات ہوں گے, گھر شر نہیں ہوں گے. تو وہاں کی جو جاگیریں ہیں ہم ان کو ازیوم نہیں کر پا سکتے. تو ان کے گرد جو باغات ہوں گے, آپ کو کسی چیز کے کھانے کے لیے سیزن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, سب کچھ سدا بہار ہوگا. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. جنت مل گئی, کامیابی مل گئی. اور ہمارے یہاں کیا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے؟ جنت کی طلب میں جس نے عبادت کی وہ یعنی لالچی ہے. صوفیزم میں یہ کچھ سکھاتے ہیں نا, لیکن ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو. جی رابعہ بصری پانی اور مشال لے کر جا رہی تھی, کہاں جا رہی؟ جنت کو آگ لگانے اور جہنم کو بجھانے, جس کے طلب میں لوگ لالچ کرتے ہیں. ڈریس مل گیا تو انہیں جنت اور جہنم کا, پہلے تو یہ بتائیں نا. اور دوسری بات, ہمارا رب ہمیں کہتا ہے ساریو الی مغفرات ربکم والجنہ, آؤ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. ہاں جی, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنی ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں نا, لا الہ الا اللہ, سب بیکار باتیں, سب بیکار باتیں. ہمارے نہیں ہے یہ کہانیاں ہیں جی, ان کہانیوں میں کوئی سچائی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نارمل مسلمان کرے گا؟ انہوں نے کوئی نہیں کی, یہ کہانیاں ہیں. میں نے آپ سے کہا نا پیر نہیں اڑتے, مرید اڑان دینے. آپ بات کرتی ہیں رابعہ بصری کی, وہ بیچاری تو پرانی عورت ہے. میں اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی, ان کی ایک نیبر ملنے کے لیے, ان کا نام ذل ہما ہے. وہ بیٹھ گئی تو ڈاکٹر فرد صاحبہ کا تذکرہ چھڑ گیا, بات ہونے لگی. تو وہ کہنے لگی بڑی نیک عورت ہے ڈاکٹر صاحبہ, بڑی نیک عورت ہے ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی پڑھ رہی تھی, بیٹھے بیٹھے انہوں نے نا نقاب کر لیا. میں ان کا ایکشن بھی آپ کو بتا رہی ہوں, انہوں نے نقاب کر لیا. اور تھوڑی دیر بعد اتار دیا. سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ جنوں کا گروہ گزرا تھا اس لیے کر لیا. میں چھوڑتی میں کسی کو نہیں. میں نے کہا بات جی اس بات کا ثبوت دے مجھے, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے بہت سیکھا ہے, لہٰذا مجھے پتا ہے وہ تو ایسا کر نہیں سکتی. میں نے کہا مجھے اس بات کا ثبوت دے. کہنے لگی ایک دم اکڑ گئی نا, مجھے کہتی ہے میری بھانجی وہاں پڑھتی ہے. میں نے کہا اپنی بھانجی کا نمبر دے. آپ کی بھانجی گواہ ہے نا, نمبر دے, میں ابھی تصدیق کروں. میں آپ کی بات کرا, میں کرا کیوں دیں گی, ابھی دے ناؤ, میں ابھی فون کروں گی, میں ابھی تصدیق کروں گی. یعنی آپ ایک زندہ موجود عورت پر اس میڈیا کے ٹائم میں کہانی بنا رہے. تو اب آپ سوچیں کہ رابعہ بصری بیچاری جب تھیں تو تب تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, تو ان پر تو جو بھی کوئی کہانی بنا دے بن سکتی ہے. یہ میں آپ کو اگزامپل دے دوں. حالانکہ کہاں ڈاکٹر فرد صاحبہ اور کہاں یہ خرافات. اسی طرح جب ناہید کے گھر ہم نے کلاس رکھی تھی, بیچ میں میرے گھر کچھ کام ہو رہا تھا, تو افرا نے نیا آنا شروع کیا تھا. تو میں نے پانی پی کے گلاس رکھا تو انہوں نے میرے ہاتھ سے گلاس جھپٹ لیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ کا جھوٹا میرے لیے تبرک ہے. میں کہ واپس کرو, میرا جھوٹا میرا گلاس ہے, واپس کرو. عجیب باتیں ہیں. وہ مجھے غالب تھے نا, شاعر تھے, تو ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے, شاعری سیکھنے آتے تھے. تو ایک اسٹوڈنٹ آیا, کہنے لگا کہ مرزا صاحب میں گیا تھا تان سین کی قبر پر, تو وہاں پر گوندنی کا درخت مشہور تھا. گوندنی سمجھتے ہیں نا, وہ گوندی جسے آپ کہتے ہیں, تو اس سے اصل نام گوندنی ہوتا ہے. تو گوندنی کا درخت تھا, اور لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ تان سین کی قبر گوندنیاں جو کھا لیتا ہے وہ جو ہے نا رسیلا ہو جاتا ہے, سریلا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تان سین کی قبر پر گیا, میں نے پیٹ بھر کر گوندنیاں کھائیں, اور مجھ پر سارے علوم روشن ہو گئے. غالب بڑے بٹی آدمی تھے. غالب کہنے لگے بیٹے ناحق اتنی زحمت کی, میرے گھر کے پیچھے موجود پیپل کی پیپلیاں کبھی دیکھی ہیں آپ نے؟ پیپل کی پیپلیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ ان میں تھوڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں اور وہ کڑوی بھی بہت ہوتی ہیں. مجھے سے بات سے ہنسی آ گئی. وہ کہنے لگے بیٹے ناحق زحمت کی 4 کوس چل کر جانے کی, میرے گھر کے پیچھے موجود پیپل کی پیپلیاں کھا لیتے, 14 طبق روشن ہو جاتے. وہی بات ہے, میرا کلاس چھوڑے, آپ جو ہے جائیں ہاسپٹل میں اور لوگوں کا جھوٹا کھائیں تاکہ آپ کو پتا چلے جھوٹا کیا ہوتا ہے. ہم نے باتیں بنا دی, بیکار کی باتیں بنا دی.
اور اس میں اگلوں کا نارملی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ ہماری ذاتی باتیں ہوتی ہیں اور ہم ان کو ان لوگوں پر تھوپ دیتے ہیں، تو انہی میں جو ہے ہمارے ایسے شامل ہیں۔ ہاں بیچ میں صوفیاء کا جو خود بھی بگڑے ہوئے تھے، وہ پھر اللہ کو پتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کے صحیح حالات تو پتا نہیں۔ تو ویسے رابعہ بصری جو ہیں وہ ایک عام عورت تھی، اور ہاں جی کنیز تھی، کسی کو انہوں نے پھر آزاد کر دیا تھا، تو بہت دیندار تھیں، پھر وہ پہلے تو ویسے کسی کی کنیز تھی، پھر انہوں نے آزاد کر دیا، بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ ان کی اصل ریالٹی اتنی ہی ہے۔ اب باقی وہ صوفیزم پر تھیں کہ نہیں تھیں، آئی ڈونٹ نو، کسی کو بھی صحیح حالات نہیں پتہ، لیکن سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ جی جنت کی طلب میں عبادت کرنا لالچ ہے، یہ لالچ بہت اچھا ہے، یہ لالچ اللہ نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لالچ کے لالچی تھے، تو ہم سب اسی لالچ میں جینا چاہتے ہیں، اور ہم اسی خوف میں مرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم نہ ملے، کیونکہ ہمارا رب کہتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو ہمیں تو یہ خوف بڑا عزیز ہے۔ تو یہ جو ہے نا خود ساختہ باتیں، تو سب سے بڑی کامیابی ہے جی جنت کا پا جانا، اور اللہ ہمیں اس کے لائق کرتے۔ یہ جتنی کاوش ہے پڑھنے پڑھانے کی، اور جتنی کاوش سامان کی بھی ہے، یہ صرف اسی لیے ہے جو آپ نے مشقت کی، جو بیچنے والوں نے مشقت کی، جو میں نے کہہ کر تھوڑا بہت حصہ ڈالا، یہ ساری کولیکٹیو کوشش اس لیے ہے کہ اللہ ہم پر قیامت کا وہ دن آسان کر دے جو سب سے مشکل دن، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ما ادراک یوم الفصل ثم ما ادراک یوم الفصل یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تمہیں کیا پتا فیصلے کا دن کیا ہے، تم جان ہی نہیں سکتے فیصلے کا دن کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، سب حکم اللہ کا چلے گا۔ ہم یہ ساری مشقت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ وہ دن ہم پر آ سکے، کیونکہ جو ایک مومن کی ایک ضرورت پوری کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی 70 ضرورتیں پوری کریں گے۔ جو ایک مسلمان کو مصیبت سے بچائے گا، اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن آگ ہٹائیں گے۔ ہم اپنے رب سے اسی بات کے امیدوار ہیں کہ ان اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں اللہ ہماری پوری یہ جو جماعت ہے، یہ جو چھوٹی سی ٹیم ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کی اس سختی سے اور قیامت کے دن کی اس رسوائی سے اور اس سختی سے بچائے، اور جو اس سے بچا لیا گیا وہ بہت اس پر فضل ہو گیا۔ تو یہ ساری کوشش اسی کی۔ باقی ہمیں نہ کسی سے کوئی شکریہ چاہیے، نہ ہمیں کسی سے کوئی ایوارڈ چاہیے، نہ ہمیں کسی سے کوئی بدلہ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر اس راہ میں جو بھی مشقت آئے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی پریشان، کیونکہ نرم نرم بستروں پر تو خدا نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے کوئی پینڈا تو کاٹنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ بس ہم سے قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ فوز عظیم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام